السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ احباب نے جو کمنٹ کی شکل میں سوالات بھیجے ہیں ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، بہت سی مفید باتیں آپ کو معلوم ہوں گی۔ تو چلتے ہیں اپنے ہم پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دودھ ابالتے ہوئے خراب ہو گیا، جبکہ ساتھ ہی ساس کا دودھ الگ برتن میں تھا، وہ خراب نہیں ہوا، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کے خواب میں آپ کا دودھ خراب ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا نہیں کر پا رہی یا کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، جبکہ ساس کا دودھ خراب نہ ہونا ان کی تجربہ کاری یا کسی معاملے میں ان کے فیصلے کی کامیابی کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ سوال جو پوچھا ہے وہ مہمون اعظم نے کہ اگر دیکھے کہ کوئی آپ کے سامنے کبوتر کے پر کاٹ رہا ہے کہ وہ اڑ نہ سکے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو خواب میں کبوتر عام طور پر امن، آزادی اور خوشخبری کی علامت ہوتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ کوئی شخص کبوتر کے پر کاٹ رہا ہے تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ آپ یا آپ کے قریب کسی کو اپنی آزادی، مواقع یا خوشیوں میں رکاوٹ کا سامنا ہے، یعنی کوئی شخص آپ کی یا کسی اور کی ترقی یا خوشحالی میں رکاوٹ ڈال رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی معاملے میں خود کو محدود یا بے بس محسوس کر رہے ہوں۔ تیسرا سوال پوچھا ہے رضیہ خاتون نے کہ السلام علیکم، میں نے دیکھا کوئی مجھے اپنا جھوٹا دودھ پینے کے لیے دیتا ہے اور میں نے دودھ پی لیا، پلیز تعبیر بتائیں۔ اب اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ جو دودھ ہے وہ خواب میں کسی کا جھوٹا دودھ پینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کسی سے علم، فائدہ یا مدد حاصل کریں گے۔ دودھ عام طور پر علم، رزق اور برکت کی علامت ہے۔ اگر دودھ پینے میں آپ کا تجربہ اچھا تھا تو یہ مثبت تعلقات، تعاون یا کسی کی مدد سے فائدہ اٹھانے کی نشاندہی ہے۔ اگر آپ کو یہ عمل ناگوار لگا تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کو کسی کی بات یا رویے سے ناخوشی ہو رہی ہے یا آپ کے حقوق کے حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال پوچھا ہے صدف سلیم نے کہ میں نے کل دیکھا کہ میں نے مچھلی والے سے 3 بڑی مچھلیاں خریدی اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ برتن میں رکھا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں، خواب میں مچھلی دیکھنا عمومی طور پر رزق، برکت اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر آپ نے خواب میں مچھلی خریدی، اس کے ٹکڑے کر کے برتنوں میں رکھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں رزق یا مواقع کو منظم طریقے سے استعمال کر رہی ہیں یا منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ یہ خواب اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے معاملات کو تقسیم کر کے ان پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہیں اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ اگلا زویہ رفین کی طرف سے خواب میں ہرن کا دودھ دھو کے پینے کی تعبیر کیا ہے؟ تو اس خواب کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو کسی غیر معمولی، نادر یا عظیم نعمت یا رزق کا حصول ہو رہا ہے۔ آپ کسی ایسے موقع یا چیز کی طرف راغب ہو سکتے ہیں جو آپ کے لیے خوشی اور سکون کا باعث بنے اور آپ اسے حاصل کر کے اپنی زندگی میں بہتری محسوس کریں گے۔ دوسری جانب دودھ کا پینا آپ کے لیے روحانی یا ذاتی سکون کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی زندگی میں برکت کی آمد کی نشاندہی کرتا ہے۔ پھر سوال پوچھا ہے غوثیہ مرزا نے کہ اگر خواب میں ندی میں پانی میں بہت سے انڈے پائے تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اس بات کی طرف اشارہ کر سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں نئے آغاز، منصوبے یا مواقع آ رہے ہیں جو آپ کے لیے ترقی کا سبب بن سکتے ہیں۔ ندی کا پانی ان موقعوں کے آسانی سے ملنے اور قدرتی طور پر آنا بھی ظاہر کرتا ہے۔ انڈے کی شکل میں یہ نئے مواقع آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لیکن ان کا صحیح استعمال کرنے کے لیے احتیاط اور سمجھداری کی ضرورت ہوگی۔ یہ خواب ایک مثبت علامت ہے اور اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آپ کو نئی خوشیاں اور کامیاب مواقع ملیں گے۔ اگلا جو سوال پوچھا ہے وہ زیڈ کے زینو نے کہ حضرت میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں اڑتے ہوئے مسجد جا رہا ہوں نماز کے لیے، اس کی تعبیر بتائیں۔ تو خواب میں اڑنا، یہ مسجد جانا اڑتے ہوئے، یہ ایک روحانی اور مثبت علامت ہے۔ اڑنا عموماً آزادی، بلند حوصلہ اور روحانی ترقی کی نشانی سمجھا جاتا ہے، جبکہ مسجد نماز اور اللہ کے قریب ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ خواب اس بات کا اشارہ کرتا ہے کہ آپ کی روحانی حالت میں بہتری آ رہی ہے اور آپ اللہ کی عبادت میں مزید خشوع اور تقوی اختیار کر رہے ہیں۔ اڑنا یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ آپ کا ایمان اور دعائیں آپ کو بلند کر رہی ہیں اور آپ کی زندگی میں روحانیت کا اثر بڑھ رہا ہے۔ باقی ساتھیوں کے سوالات انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔